جزاک اللہ. بھی میں چند اشعار پیش کروں گا غدیر کے حوالے سے. ملاحظہ فرمائیں کہ کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پایا غدیر میں. کامل ہوا ہے دین خدا کا غدیر میں، جب نور دست نور پایا غدیر میں. کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہے علی جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں. کچھ اس طرح رسول کے ہاتھوں پہ ہے علی جیسے سمٹ کے آ گیا کعبہ غدیر میں. سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر، سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر نقطہ نبی کے ہاتھ میں اترا غدیر میں. سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر، سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر نقطہ نبی کے ہاتھ پہ اترا غدیر میں. اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں، نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں. آئیے میں انہی اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا مقطع محفل علی جناب مولانا شبر خان صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے کو اپنے اختتام تک پہنچائیں. ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. سب میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عزت اس لیے عزت افزائی ہو جو کر دیتے ہیں بزرگان کے. ایک طالب علم ہوں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں سب میرے بڑے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں، صاحب مقام ہیں. ان کی دعائیں اور ان کی اجازت سے میں کچھ بھی. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے بھائی حجت الاسلام مولانا شہنواز مہدی صاحب ZGP زیارت گروپ کے آنر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 12-14 سال نجف میں رہے، میں 11 سال ایران میں رہا. قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب تائید کریں. جو جذبہ غدیر کا وہاں ہے ہندوستان میں نہیں ہے. خدا کی قسم دیکھیے سب بدحال ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے اور سب مجھے پتہ ہے سب 6-6 ہزار اور 7-7 ہزار بل پیڈ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے سی چلانے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جڑ جو اصل ہے اس سے خستہ ہو جائیں. نہیں وہ غدیر کا جو ولولہ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں نا، آج لاکھ جنگ چل رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہی اسی جوش سے منائی جا رہی ہوگی غدیر اور یہ ہو رہا ہو. تو یہ جو خستگی ہمارے ہندوستان میں ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ بڑی قوی ہے، مکروہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں یہ سستی جو ہے وہ قوی اور مکروہ ہے، نہیں ہونی چاہیے. اور یہی کچھ گنے چنے دن ہیں کہ جہاں پر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنی انرجی ان دنوں پر صرف کریں اور پھر ایسی انرجی بچا کے ہم کیا کریں گے جو آل محمد کے کام نہ آئے. صلوات پڑھیں محمد والے. میرے ساتھ جڑ جائیں، میں ایک مطلب اور 2-3 شعر غدیر کی باتیں آپ سے کروں اور بات تمام ہو جائے. اللہ فرمائیں کہ فلک پہ آج ہے پیغام غدیر کی باتیں، فلک پہ آج ہے پیغام، فلک پہ آج ہے پیغام غدیر کی باتیں. نبی کے لب پہ ہے ہر دم غدیر کی باتیں. فلک پہ آج
آج ہے پہ ہم غدیر کی باتیں، نبی کے لب پہ ہے ہر دم غدیر کی باتیں۔ مرادہ فرمائیں خوشی سے حضرت عمران کے ساتھ کرتے ہیں، خوشی سے حضرت عمران کے ساتھ کہتے ہیں، جنا میں حضرت آدم جنا میں حضرت آدم غدیر کی باتیں۔ مرادہ فرمائیں یقین مانو سقیفہ سے ان کا رشتہ ہے، جو سن کے ہوتے ہیں بے دم جو سن کے ہوتے ہیں بے دم غدیر کی باتیں۔ اور کچھ ناہنجار قسم کے لوگ بھی غدیر کی تعریف کرنے لگے ہیں، کیوں کر رہے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، جو ہمارے خیمے سے نہیں ہیں لیکن وہ ان کے لیے بھی کچھ کہا میں نے۔ عقیدہ رکھیتے، آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے کہ جو یہ صوفی حضرات ہیں ان کے ہاں ان کا جو عقیدہ ہے وہ روحانی اعتبار سے مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے چوتھا مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی ممبر پہ آ کے علی ولی اللہ کلمہ پڑھے تو یہ آپ مغالطے میں نہ آ جائیے گا کہ وہ پہلا خلیفہ بلا فصل مان کے پڑھ رہا ہے۔ غور کریں گے، نہیں، یہ مسلم ہے، میں گارنٹی لے رہا ہوں اس بات کی جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ذمہ داری۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روحانی مولا علی ہے اور جسمانی فلاں ہے، اور ہمارے یہاں تو لہٰذا اس سے مغالطے میں نہ آ جائیے گا، لیکن کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں آ کے ہمارے یہاں ممبروں پہ، کیوں کر رہے ہیں؟ عقیدہ رکھیتے نہیں ہیں مگر سناتے ہیں، کس لیے؟ برائے ڈالر و درہم غدیر کی باتیں۔ قوم بھی ہماری عجیب راستے پہ جا رہی ہے، اپنے شاعر و خطیب کو 10,000 دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں 25,000 دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دے رہے ہیں برائے ڈالر و درہم غدیر کی باتیں۔ ملاحظہ فرمائیں کریں گے حجی میں غدیری مزاج لوگوں سے، صفا و مروا و زمزم غدیر کی باتیں۔ اور ملاحظہ فرما لے تمہارے درد کی اکثیر تو سقیفہ ہے، ہمارے زخم کا مرہم غدیر کی باتیں، ہمارے زخم کا مرہم غدیر کی باتیں۔ 3 شعر اور سن لیجیے صاحب، ختم دعا۔ ہمارے زخم کا مرہم غدیر کی باتیں، تو سکون حضرت عیسیٰ ابو تراب کا نام، سکون حضرت عیسیٰ ابو تراب کا نام، قرار حضرت مریم غدیر کی باتیں۔
قرار حضرت مریم غدیر کی باتیں، اور کہیں غنی کہیں خود ساختہ خلیفہ کا خیال کرتی ہے برہم. آخری شعر سنے جائے. خیال کرتی ہے برہم غدیر کی باتیں، زمانے والوں یقین مانو دور کرتی ہیں ہر ایک درد ہر ایک غم غدیر کی باتیں، ہر ایک درد ہر ایک غم غدیر کی باتیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. آئیے حضرات گرامی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد نہ پیسہ ہے اور نہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ثواب کا تھا وہ ہم سب نے حاصل کر لیا. لیکن ایک بڑا کام، عظیم کام بچا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ روز عید ہے نا، تو ہمارے ہاں بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ جتنی زیادہ ضد کر لے جاتا ہے اس کی عیدی اتنی بڑھ جاتی ہے. ہاں بڑھ جاتی ہے. تو لہذا عید غدیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو لہذا غدیر ہے تو رسول خدا کو سے عیدی لینی ہے، مولا کائنات سے عیدی لینی ہے، اہل بیت سے عیدی لینی ہے نا. تو اس عیدی کو فراموش نہ کریے گا. آئیے مل کر عیدی لیتے ہیں. میرے معبود تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے، ہم حقیر و فقیر و عاجز و مجبور ہے. بحق اہل بیت علیہم السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق چاردہ معصومین، بحق جناب امیر، یہ جس مقام پر محفل ہو رہی ہے اس مقام پر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما. اس خانوادے کے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کی ارواح پر اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں مومن مومنات، ان سب کی ارواح پر اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما. میرے اللہ، میرے معبود، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام چاردہ معصومین کا، میرے اللہ ایران کو غیبی طاقتوں سے مالا مال فرما، اور جو ممالک ایران کا ساتھ دے رہے ہیں میرے معبود ان کی حفاظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام چاردہ معصومین علیہ السلام کا، میرے اللہ ایران کو ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. دشمنان دین و اسلام و ولایت جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور ان کا ساتھ دینے والے تمام ممالک کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ ان کے ہر ارادے کو نابود فرما، ان کے ہر اسلحے کو بیکار فرما. میرے اللہ ایران کو ہر طرح کی امداد، ہر طرح کی نصرت، ہر طرح کے اسلحے اور ہر طرح کے امتحان میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. 85 سال کا ایک ضعیف جو خادم اہل بیت ہے، اس نے نیند اڑا رکھی ہے ظالموں کی. میرے اللہ آیت اللہ خامنائی اور جتنے بھی لیڈر جو اسلام کا اس وقت دفاع کر رہے ہیں، حق کا دفاع کر رہے ہیں، میرے اللہ انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. میرے اللہ جلد سے جلد اسرائیل اور امریکہ ان کا ساتھ دینے والے تمام ممالک میں میرے اللہ تباہی کا منظر ہمیں دیکھنے کی توفیق عنایت فرما، انہیں نیست و نابود فرما. دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف کرنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. مل کر دعائے فرج کا نذرانہ اپنے آقا، اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله